اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ توبہ، اور اب اس کی آیت نمبر 60 جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کون ایلیجبل ہے اس کے لیے ہے. اور یہاں سے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 8، آیت نمبر 60. ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. انما الصدقات، یقیناً یعنی کہ اونلی، صرف اور صرف صدقات جو ہے، تو صدقات زکوٰۃ کے لیے یہاں پر ورڈ ہے انما الصدقات، اور یقیناً صدقات جو ہے للفقراء، وہ فقیر جو بہت غریب ہے ان کے لیے ہے. تو یہ کیٹیگریز ہیں یہاں پر. تو والمساکین، یہ دوسری کیٹیگری جو مسکین ہے، جو نیڈی ہے، جو ضرورت مند ہے. والعاملین، اور وہ لوگ، والعاملین علیہا، اور جو لوگ بھی اس کے اندر یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ سے، مطلب یہ لوگ اپوائنٹڈ ہے اور اس میں کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ کہیں پر بھی جیسے کہ مطلب کوئی بھی مطلب بولے گا کہ بھئی ہمارا یہ جو ہے ابھی ریلیف سینٹر یا جو بھی اس کے اندر ہم نے مطلب یہ اس فلانے بندے کو اپوائنٹ کیا اور ابھی یہ جو بھی زکوٰۃ کا پیسہ بھی آئے گا تو وہ اس میں سے لے گا، ایسا نہیں چلے گا. وہ اسلامک اسٹیٹ ہے جہاں پر اس کو اپوائنٹ کیا ہے، وہ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، عاملین جو وہاں کے مطلب امپلائڈ ہے، وہ لوگوں کے لیے اس میں سے یعنی وہ جو زکوٰۃ کا فنڈ جمع ہوگا اس میں سے وہ لوگ یعنی کہ وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے وہ لوگ کچھ کام نہیں کر رہے، وہ لوگ جو بھی کام کر رہے وہ پورا اسی کا کر رہے. تو اب وہاں ویسی جگہ پہ جہاں پر اس کو اپوائنٹ کیا گیا اور وہاں پر زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے اس کو بھی دیا جاتا ہے. لیکن ابھی جیسے جتنے بھی اس طرح کے ہیں سینٹر وغیرہ، وہ لوگ مطلب جیسے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کا جو بھی پرسنٹیج ہے مطلب 7.5 یا 15% وہ لوگ کاٹ کے لیتے نا، تو وہ صحیح نہیں. تو والعاملین علیہا، اور جو کوئی بھی اس کے اوپر جس کو بھی امپلائڈ لوگ ہیں، جو عامل یعنی کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس پہ، اس فنڈز کے اوپر، تو وہ لوگ بھی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفہ یعنی کہ مطلب جو الفا یعنی کہ مطلب جیسے کہ کسی کو تم کو مطلب الفت ورڈ جو ہے وہ اسی سے ہے، الفت محبت. تو وہ اگر تم کو کسی کو دل کے اندر یعنی سمجھو کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ابھی اسلام کی طرف تھوڑا دھیان گیا ہے، یا وہ سوچ رہا ہے کہ میں اسلام قبول کروں یا نہیں، اور یا تو پھر ابھی جیسے کہ وہ اسلام میں آ چکا ہے، تو اب اس کے لیے بھی ہے کہ اس کو یہ جو مؤلفۃ قلوبہم، اس کے دل کے اندر اگر تم کو اس کو وہ محبت اور وہ دلانا ہے تو اس کے لیے اس پر بھی تم خرچ کر سکتے ہو، یعنی کہ زکوٰۃ. تو والمؤلفۃ قلوبہم، ان کے دلوں کو راغب کرنے کے لیے. وفی الرقاب، اور رقاب کون ہے؟ وہ جو کسی نہ کسی بندش کے اندر ہے. جیسے کہ پہلے تو سلیوز تھے، غلام، تو وہ غلام کو چھڑانے کے لیے ہے. لیکن پھر کوئی لوگ ایسے بھی غلام ہیں کہ جو مطلب کوئی نہ کوئی بری چیزوں کے اندر یا تو غلام بن گئے ہیں، اس میں سے بھی چھڑانے کی کوشش کرو. اور یا کوئی قرض دار ہے جو قرضے میں مطلب بند گیا ہے اور وہ وہاں پر اس کی مطلب وہ بندش ہو گئی ہے، اس میں سے چھڑانے کے لیے بھی اس کو کرو. اور پھر وہی جو بھی مطلب جیسے کہ جو اسیر یا جو بھی جیسے جیل میں جو لوگوں کو بند کر دیتے ان کو چھڑانے کے لیے بھی کر سکتے. تو یہ جو چھڑانا ہے، یہ چھڑانا بہت الگ الگ طریقے کا ہے.
تو وہ بھی رقاب یعنی گردن چھڑانا، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. والغارمین، تو غارمین جو قرض دار ہے یعنی کہ اس کو چھڑانے کے لیے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی کاز میں، اگر اللہ کا کوئی کاز ہے اس کے لیے بھی اگر خرچ کرنا پڑے تو وہ لے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، لیکن وہ اللہ کے کاز کے اندر کہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے مال کی اور وہاں پر، ایسا نہیں کہ مسجد میں اور اس میں سب میں نہیں. پھر وابن السبیل، ابن السبیل کا مطلب ابن یعنی بیٹا، اور سبیل کا مطلب ہے راستہ، تو راستے کا بیٹا یعنی مسافر، وے فیرر، ٹریولر. تو وہ اگر سمجھو اس کا کہیں پر سب گم گیا ہے، یا پھر وہ مطلب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اب اس کو واپس اپنے ملک جانا ہے، تو ایسا جو وابن السبیل یعنی ایسے مسافر کے پاس اگر کچھ اس کے حالات کہیں کچھ ہو گئے، کسی پہ ڈاکہ پڑ گیا، کچھ ہو گیا، تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے مال لے سکتے ہیں. اور اگر وہ مالدار آدمی ہے یا صاحب حیثیت بھی ہے تو پھر وہ یہ وعدے پر بھی لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے ملک جا کے یہ رقم لوٹا دوں گا، تو وہ اب اس کی ذمہ داری کہ وہ اپنی بات رکھے. اور باقی یہ ہے کہ جو مطلب ایسے ہی ہے اوسط درجے کے یا غریب لوگ ہیں تو ان کو دے دیں گے تو وہ وہی ہے کہ ان کی وہ مدد ہو گئی. لیکن ایک امیر آدمی ہے، اگر سمجھو کہ اس کا سب کسی نے چوری کر لیا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اب اس کو جب دیں گے تو پھر وہ چیز کو لوٹانے کا بھی کرتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ. پھر فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے، اس کو ادا کرو. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ فریضہ ہے اور اللہ نے اس کو مطلب فکس کیا ہے، اس کے مطابق ہی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ہی پورا سب کچھ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، جس طرح سے اس میں آرڈر ہے ویسا ہی. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو بہت سب کچھ جانتا ہے، فل آف نالج ہے. علیم، علم اس کے پاس پورا سارا ہے، اور حکیم کہ اس کی حکمت جو ہے وہ پوری کمال حکمت ہے، پوری کامل. Alms are for the poor and the needy, and those employed to administer the funds, for those whose hearts have been recently reconciled to truth, for those in bondage and in debt, in the cause of Allah, and for the wayfarer. Thus it is ordained by Allah, and Allah is full of knowledge and wisdom. اس کی نوٹ ہے بڑی 1320 نمبر کی جو نوٹ ہے. Alms اور charitable gifts are to be given to the poor and the needy and those who are employed in their service. صدقات، خیرات اور زکوٰۃ، یہ تمام جو ہے یہ غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، مسکین کے لیے، ضرورت مند کے لیے، اور وہ لوگ جو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی اگر کوئی روزی روٹی نہیں ہے تو ان کو تو اس میں سے ہی ملے گا نا. پھر دیٹ از چیریٹیبل فنڈز آر ناٹ ٹو بی ڈائیورٹیڈ ٹو ادر یوزز، یعنی ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو اب وہ کوئی بھی دوسرے استعمال میں لیا جائے، چلو یہ کر لیتے ہیں، چلو فلانی چیز کر لیتے ہیں. یہ ایسا کوئی دوسرے استعمال کے لیے تم زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لے سکتے، یا اس کو یعنی استعمال نہیں کر سکتے. یعنی لے کے تم یعنی کہ جیسے زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو سوچو کہ چلو ابھی یہ ایسا کرتے ہیں، یہاں پر یہ چیز کر دیتے، یا غریبوں میں بلینکٹ بانٹ دیتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کپڑا بانٹتے ہیں. یہ سب چیزیں نہیں کرنے کا ہے، یعنی کہ تم کو زکوٰۃ کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں کرنی ہے، کوئی بھی دوسرے استعمال کی چیزوں کے لیے نہیں. وہ سیدھا زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ کو ایسے ہی اسی فارم میں اس کو دو. But the genuine expenses of administering charity are properly chargeable to such funds. اور جو بھی مطلب ایڈمنسٹریشن کے اندر جو بھی ہے، جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں، اور وہ اسلامک اسٹیٹ بھی ہے، تو ان کا جو بولتے ہیں نا جینوئن خرچہ، تو وہ جو جینوئن خرچہ ہے
وہ مطلب وہ اس کو یہاں پر مطلب بولا گیا کہ یہ چیز کو کا مطلب تم کو برابر سے اس کو تم کو فنڈز کو برابر سے اس طرح سے اس کو خرچ کرنا ہے پراپرلی. ہو آر دا نیڈی, مسکین کون ہے؟ بسائڈس دا آرڈینری انڈیجنٹ, یعنی کہ جو عام طور پہ جو لوگ غریب ہوتے غربا. There are certain classes of people whose need is great and should be relieved. اور کچھ ایسے مطلب جو لوگ ہیں جن کی مطلب ایسی مطلب الگ الگ جو ان کا درجات ہے یعنی کلاسز ہیں, الگ الگ کلاس کے لوگ ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ جو ہے ہی غریب, ہے ہی فقراء, تو وہ نہیں. اب یہ جو الگ الگ درجات کے جو ہیں ان کا تمہارے کو دیکھنا ہے کہ کون کتنی تکلیف میں ہے, کون کتنے دکھ میں, کتنے قرضے میں ہے. تو ان کی جو اگر ضروریات ایسی بہت بڑی ہے تو اس کے لیے آسانی کے لیے کرنا چاہیے کہ ان کو اس سے چھٹکارا, ان کو اس سے تھوڑی مطلب راحت ملے, ریلیوڈ ہو. Those mentioned here are Number 1, men who have been weaned from hostility to truth. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ پہلے کفر کے اوپر تھے اور اب وہ حق کی طرف آ رہے ہیں. اب ان کو تم کو حق کی طرف لانا ہے, ان کو راغب کرنا ہے, تو ان کے اوپر ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. Who would probably be persecuted by their former associates. کیونکہ جب وہ آ جاتے ہیں اسلام کی طرف تو ان کے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ تو نہیں آئے نا ابھی اسلام کی طرف. اب وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم زیادتی اور ان کے اوپر بہت ان کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں. پھر and require assistance until they establish new connections in their new environment. تو ان کو اب ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو تم برابر سے ان کو اسسٹ کرو, اور جب تک کہ ان کے اس نئے ماحول کے اندر ان کے اپنے کچھ مطلب کنیکشن نئے بنتے ہیں تو ان کو تم کو برابر مطلب ان کی طرف دھیان دینا پڑے گا اور ان کی جو بھی مدد کرنی امداد وہ کرنی پڑے گی. نمبر 2, دوز ان بانڈیج. اور وہ لوگ تو بانڈیج کو بولے گا لٹرلی اینڈ فیگریٹیولی, یعنی دونوں, یعنی ایک تو صحیح میں معنوں میں جو کہ مطلب قیدی ہے یا پھر مطلب اس طرح کی کسی چیز میں مطلب پھنسے ہوئے, یا تو ایک تو وہ بھی ہے, اور پھر وہ بھی ہے کہ جو فضول کی چیزوں کے اندر بھی غلام بن جاتے ہیں, بری عادتوں کے غلام بن جاتے ہیں. ان تمام چیزوں سے چھڑانا ضروری ہے. کیپٹیوز آف وار مسٹ بی ریڈیمڈ, یعنی جو کہ جنگ میں جو بھی مطلب قیدی ہیں ان کو بھی تم کو چھڑانا. سلیوز شوڈ بی ہیلپ ٹو فریڈم, غلاموں کو آزاد کرانا. دوز ان دا بانڈیج آف اگنورینس, اور جو جہالت کے اندھیرے میں وہ بھی تو ایک بانڈیج ہے, اس سے ان کو باہر نکالو, اجالے کی طرف لاؤ, قرآن کی طرف لاؤ, ان کو وہ علم دو. تو وہ جو جہالت ہے, اگنورینس ہے, وہ بانڈیج سے بھی تو ان کو باہر نکالنا پڑے گا نا. ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانا پڑے گا تاکہ ان کو پتا چلے. اور سپرسٹیشن, جو بھی جیسے لوگ اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ارے یہ بد شگون ہو گیا, ارے یہ اچھا شگون ہے, یہ لکی ہے, یہ ان لکی ہے, یہ تمام سڑی ہوئی چیزوں کے اندر سپرسٹیشن جو ہے اس میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ برڈ اڑ کے گیا تو اس نے یہ کیا, ابھی اس نے کاؤں کاؤں کرا تو یہ ہوا, الو آ کے بیٹھا تو یہ ہوا, ویسے بہت ساری ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے ان کو باہر نکالو, یہ بھی بانڈیج ہے. unfavorable environment should be help to freedom, یعنی کہ وہ جہاں پر سمجھو کہ حالات کچھ صحیح نہیں ہے تو ان کو وہاں سے آزاد کرانے کے لیے ان کی مدد کی جائے. ٹو ڈیولپ دیئر اون گفٹس, تاکہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, وہ خود اپنے آپ کو سپورٹ کریں. نمبر 3, دوز ہو آر ہیلڈ ان دا گرپ آف ڈیتھ شوڈ بی ہیلپ ٹو اکنامک فریڈم, یعنی وہ لوگ جو قرض دار مقروض ہو گئے ہیں, یعنی ان کو قرضے میں بالکل جکڑے گئے ہیں, اب ان کو بھی اس سے باہر نکالنے کے لیے ان کی امداد کی جائے تاکہ وہ اس سے آزاد ہو. نمبر 4, دوز ہو آر اسٹرگلنگ اینڈ اسٹرائیونگ ان Allah's cause by teaching or fighting or in duties assigned to them by the Islamic State. اور وہ لوگ جو بہت جد و جہد کر رہے ہیں, بڑی مشقت کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ, یا تو وہ اللہ کی راہ میں کچھ سکھاتے ہیں
یعنی کہ علم سکھاتے ہیں، وہ قرآن کا علم ہے، وہ عربی ہے، تو وہ جو سکھاتے ہیں اس میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جد و جہد کرنے میں. اور یا تو پھر وہ تمام جو باتیں ہیں جیسے کہ حدیث سکھا رہے ہیں اور قرآن کی باتیں سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، پھر اس کا معنی سب کچھ جو بھی ہے وہ علم ہے نا پورا. اور یا تو پھر وہ لوگ اپنی جو بھی ان کو جو بھی ان کے اوپر ڈیوٹی دی گئی ہے کہ بھئی یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارے فرائض ہیں اور یہ اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں تم کو، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ لگے ہوئے. who are thus unable to earn their ordinary living. تو ordinary living یہ ہے جو دنیا کا تمہارا اپنا کھانا پینا رہنا، تو یہ کمانے کے لیے اب ان کے پاس تو وقت نہیں ہے کہ کہاں سے لائیں گے اور کہاں سے اتنا بڑا دن کر دیں گے کہ لائیں گے، تو ان کو دیا جا سکتا ہے. پھر نمبر 5 جو ہے strangers stranded on the way، وہ مسافر جو بھٹک گئے یا پھر کہیں اپنے سفر کے اندر مطلب ان کے ساتھ کچھ ہو گیا یا جو بھی ان کے ساتھ حادثات پیش آئے یا ان کا کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے، کوئی چیز گم گئی ہے اور اب ان کے پاس نہیں ہے واپسی کا کچھ بھی، تو ان کی مدد کی جا سکتی مسافر کی. ابن السبیل یعنی کہ راستے کا بیٹا. all these have a claim to charity، یہ سب ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. they should be relieved by individual or organized effort، یا اکیلے یعنی جو بھی علیحدہ بھی مطلب لوگ جو ان کو ریلیف کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے مطلب ان کو جو بھی ہے اس سے آزاد کراتے ہیں، اور یا تو پھر ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہے جہاں سے یہ ان کو اس چیز سے اس تکلیفوں سے باہر نکالتے ہیں. بٹ ان اے ریسپانسبل وے، ایسا نہیں ہو کہ بھئی ٹھیک ہے زکوٰۃ کا مال آ رہا ہے اب بھی اس کو جو بھی لے لوٹ مچاؤ، جو کرنا ہے کرو، کوئی غلط استعمال بھی کر رہے ہیں اور یہ سب نہیں. یعنی کہ جو یہ تمام چیزیں جو کرنی ہے ان کو ریلیف بھی کرنا ہے تو ذمہ داری جو ہے وہ برابر نبھائی جانی چاہیے. In this verse, the word sadaqat refers to obligatory charity, that is zakat. یعنی صدقات کا جو ورڈ اس میں آیا ہے وہ ہے جو فرض ہے زکوٰۃ دینا، یہ اس کے لیے آیا ہے.